آسان کاروبار یہ صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان میں ایک نئے قانون کا عنوان ہے، آسان کاروبار ایکٹ 2025۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹ ملک میں کاروبار کرنے کے طریقے کو بدلنے کا وعدہ کیسے کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اپنا کاروبار شروع کرنا یہ ایک خواب جیسا ہے یا کسی دفتری بھول بھلیاں کا ڈراؤنا خواب؟ پاکستان میں تقریباً ہر کاروباری شخص اس سوال کا جواب جانتا ہے جب وہ پیچیدہ قوانین اور ضابطوں کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ آخر ہے کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ اس ایکٹ میں اس کے لیے ایک باقاعدہ نام رکھا گیا ہے، بوجھ۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، بوجھ کا مطلب صرف مالی اخراجات نہیں بلکہ وہ وقت، وہ ذہنی دباؤ، وہ تاخیر اور وہ غیر یقینی صورتحال بھی ہے جو کسی بھی کاروبار کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو سمجھ آ گیا، اب بات کرتے ہیں حل کی۔ یہ ایکٹ اسی ضابطوں کی بھول بھلیاں سے باہر نکلنے کا ایک راستہ دکھاتا ہے، سادگی کی طرف ایک سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اور یہ ہے وہ حل، آسان کاروبار ایکٹ 2025۔ یہ پاکستان کے کاروباری ماحول میں اصلاحات کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایک جدید، سادہ اور بالکل شفاف ریگولیٹری نظام بنانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ایکٹ کام کیسے کرے گا؟ اس کی حکمت عملی کو دو بڑے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا، جتنے بھی موجودہ قوانین ہیں ان کی صفائی کرنا، اور دوسرا، کاروبار کے لیے ایک بالکل نیا ڈیجیٹل دروازہ کھولنا۔ آئیے ان دونوں کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پرانے قوانین کی صفائی۔ آپ اس سے حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی ڈیجیٹل سپرنگ کلیننگ سمجھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سالوں سے جو قوانین کا جال بن چکا ہے اسے صاف کیا جائے اور ہر چیز کو آسان اور قابل فہم بنایا جائے۔ اور اس صفائی کے لیے سب سے اہم اوزار کیا ہے؟ اس کا نام ہے پاکستان ریگولیٹری رجسٹری۔ ذرا تصور کریں، ملک کا ہر کاروباری قانون، ہر ضابطہ پہلی بار ایک ہی ڈیجیٹل لائبریری میں جمع ہو رہا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر آگے سب کچھ تعمیر ہوگا۔ اچھا، اب ایک ٹیکنیکل لفظ پر نظر ڈالتے ہیں جو بار بار آئے گا، RLCO۔ یہ دراصل ایک شارٹ کٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے رولز، لائسنسز، سرکولرز اور آرڈرز، یعنی ہر قسم کا ضابطہ، اجازت نامہ یا فارم جس سے کسی بھی کاروبار کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اور یہی وہ شک ہے جو اس پورے عمل کو اصل طاقت دیتی ہے۔ دیکھیں، ایکٹ صاف صاف کہتا ہے کہ ایک مقررہ تاریخ کے بعد کوئی بھی قانون یا ضابطہ، یعنی کوئی بھی RLCO جو اس نئی ڈیجیٹل رجسٹری میں شامل نہیں، وہ خود بخود ختم سمجھا جائے گا۔ سیدھے الفاظ میں، اگر کوئی قانون اس ڈیجیٹل لائبریری میں نہیں تو وہ قانون ہی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہ صفائی کا عمل کوئی ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، اس کے باقاعدہ 5 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے تمام قوانین کو رجسٹری میں ڈالا جائے گا، پھر سب سے اہم قدم، عوام سے رائے مانگی جائے گی، پھر سرکاری ایجنسیاں اس فیڈ بیک کا جائزہ لیں گی، ایک خصوصی یونٹ حتمی تجویز دے گا اور آخر میں کابینہ ان تبدیلیوں کو منظور کرے گی۔ یعنی یہ صرف صفائی نہیں بلکہ ایک شفاف اور عوامی شمولیت والا عمل ہے۔ اچھا، تو پرانے قوانین تو صاف ہو گئے، لیکن آگے کیا؟ مستقبل کیسا ہوگا؟ ایکٹ کا دوسرا ستون اسی سوال کا جواب ہے، ایک ون سٹاپ بزنس شاپ، یعنی کاروبار کے لیے ایک نیا اور واحد ڈیجیٹل دروازہ۔ ایکٹ کے مطابق 2 سال کے اندر اندر پاکستان بزنس پورٹل قائم کیا جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ ملک کی واحد سرکاری ون ونڈو سہولت ہوگی جو تمام کاروباری ضروریات کو ایک ہی جگہ پر پورا کرے گی۔ اس سے عملی طور پر کیا فرق پڑے گا؟ ذرا اس موازنے کو دیکھیں، یہ بہت واضح ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ دفتر کے چکر، کاغذی کاروائی، لمبا انتظار اور کوئی پتہ نہیں کہ کام ہوگا بھی یا نہیں۔ اور بعد میں کیا ہوگا؟ ایک ویب سائٹ، آن لائن ادائیگیاں، ڈیجیٹل لائسنس اور مکمل شفافیت۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا وعدہ ہے۔ تو اس پورٹل پر کیا کچھ کیا جا سکے گا؟ سوچیں، تمام درخواستیں آن لائن جمع ہوں گی، تمام فیس اور ٹیکس ایک کلک پر ادا ہو جائیں گے، لائسنس اور پرمٹ سیدھے ای میل میں آ جائیں گے، اور ہر سوال کا جواب ایک ہی جگہ پر مل جائے گا، یعنی سہولت ہی سہولت۔ تو جب ہم ان دونوں چیزوں کو، یعنی پرانے قانونوں کی صفائی اور یہ نیا ڈیجیٹل پورٹل ملا کر دیکھتے ہیں تو بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ کاروبار کے لیے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، حتمی مقصد بالکل سیدھا ہے، دفتری رکاوٹوں کو کم سے کم کرنا، نظام میں شفافیت لانا، کاروباروں کا وقت اور پیسہ بچانا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے ایک قابل اعتبار اور پرکشش جگہ بنانا، نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے بھی۔ لیکن آخر میں سوال وہیں آ جاتا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، کیا یہ ڈیجیٹل اصلاحات واقعی کاروبار کو آسان بنا پائیں گی؟ قانون تو بن گیا ہے،
लेकिन असल इम्तिहान तो उस पर अमल दरामद का है और वक्त ही बताएगा कि ये ख्वाब हकीकत बनता है या नहीं।